كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. پچھلے چند پروگراموں میں جنوں کے بارے میں ہماری بات چیت ہوتی رہی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ باقی رہ گئی تھی. اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جن بھی پوری طرح مکلف ہیں شریعت کے، یعنی جس طرح ہم پابند ہیں شریعت کے جو احکامات ہیں. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا جو حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ ہے نکاح. انسانوں کے لیے شادی کی ترغیب ہے اور حکم بھی ہے کہ نکاح کرو تاکہ افزائش کا سلسلہ چلتا رہے. تو آیا جنوں میں بھی، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بھی شریعت کے اسی طرح مکلف ہے جس طرح ہم ہیں، تو ان میں بھی نکاح اور شادی کا تصور اسی طرح ہے جس طرح انسانوں میں ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ جنات میں آپس میں شادی بیاہ کا وہی تصور ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور وہ شادی بیاہ کرتے ہیں اور اسی توالد اور تناسل کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. اچھا، ایکچولی سوال یہ تھا کہ کیا جنوں اور انسانوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کچھ تاریخ میں ایسی روایات ہیں، جس طرح ملکہ سبا ہے، حضرت سلیمان کے زمانے میں تھی، بہت بڑی تھی، قرآن میں پورا قصہ ہے، صورت بھی ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسان اور جن کی اولاد تھی. جی. تو ظاہر ان کا نکاح ہوا ہوگا. جی. تو اگر یہ ہو سکتا ہے نکاح، تو ان کے وہ کس حالت میں ہے؟ اور آیا مرد جن ہو اور عورت انسان ہو، یا عورت جن ہو اور مرد انسان ہو؟ جی. اس سلسلے میں فقہ اسلام کے مختلف اقوال ہیں. چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ انسان اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور یہ فرماتے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری جنس میں سے تمہارا جوڑا ہم نے پیدا کیا ہے. اور ظاہر ہے جنات غیر جنس ہے، لہٰذا یہ جوڑا نہیں بن سکتا. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن سے نکاح کرنے سے منع فرمایا. تو ان کا مسلک یہ ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھلے فریقین میں ہو، مرد وہ ہو عورت وہ ہو، کوئی مذاکرہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن فرماتے میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سے فساد فی الارض کا اندیشہ ہے کہ ایک عورت حاملہ نظر آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کس کا حمل ہے، وہ کہے کہ جن کا حمل ہے، تو یہ ایک فساد فی الارض کا دروازہ کھلے گا کہ کوئی بھی عورت کہہ سکتی کہ یہ جو ہے یہ جن کی اولاد ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے جواز میں مجھے کوئی جو ہے ممانعت نظر نہیں آتی. اچھا حضرت، نکاح تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، لیکن اکثر ہم قصے سنتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر جن عاشق ہو گئے. جی. تو آیا ان کا جنسی اختلاط ممکن ہے؟ جی ظاہر ہے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح میں جنسی اختلاط تو بنیادی چیز ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ جنی کو عاشق ہو گئی یا جن عاشق ہو گیا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ لکھی ہے کہ جن اور مرد کا جو انسان کا آپس میں اختلاط ہے، اس کا عشق بھی ایک وجہ ہے کہ عشق اور محبت کی وجہ سے وہ جن یا جنی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو ان کا جنسی اختلاط ایسی ہوتا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. اچھا، اب جن تو نظر نہیں آتے. جی. تو اگر کسی کا معاشقہ چلتا ہے اس طرح کا، تو ظاہر ہے کوئی عورت جن کو دیکھے گی نا، تو اس وقت جن کس صورت میں یا کس شکل میں وہ ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں وہ جن کو اختیار ہوتا ہے. مثلا جنی ہے تو ایسے بہت سے واقعات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لغت المرجان میں لکھے ہیں. اسی طریقے سے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے آکام المرجان میں قصے لکھے ہیں کہ وہ جنی عورت سے جب اس کا نکاح ہو گیا شخص کا، تو وہ انسانی شکل میں ایک عورت کی شکل بن کے آتی ہے اس کے پاس. اسی طریقے سے جو جن ہے، جن اگر مرد ہے تو وہ ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس، عورت کے پاس آتا ہے، تو اس کو اختیار ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شکل اختیار نہیں کرتا، وہ ایک ہوائی شکل میں آتا ہے. وہ مرد یا عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وجود یہاں ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آتا، وہ صرف تصوری ایک وجود ہوتا ہے، اور اس سے وہ اختلاط کرتا ہے، جنسی صحبت ان سے ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو یہ ان کو اختیار ہے. اللہ اکبر، لا الہ